والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششکیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کی روحانی، ایمانی، عرفانی، وجدانی اور قرآنی محفل پاک سیدی و سندی و مرشدی، قندیل نورانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، ہیکل نورانی، سیدی شیخ عبد القادر الجیلانی قدس سرہ العزیز کے بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کی محفل ہے. عزیزان محترم، ہمارا جو نام ہے وہ اس نام کی وجہ سے ہے. ہم جو کچھ بھی ہیں ان کی وجہ سے ہے. بس یوں سمجھ لیں غوث پاک کا نام چل رہا ہے اور ہمارا کام چل رہا ہے. انہی کے نام سے، اپنا تو نام کچھ نہیں. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ ہمارا تعارف صرف اتنا ہے: گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد. نام و نشان من، گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد. آوارہ و مجنون رسوا سر بازار ہے. اور پھر یہ جو در بدر ہم پھر رہے ہیں نا، کس کے لیے؟ یار یار کردم دل من قرار نیست، یار یار کردم دل من قرار نیست، دنیا تمام گشتم مثلے تو یار نیست. پھر اس کا ترجمہ میں چلو کر دیتا ہوں. در بدر
خانہ بخانہ تیری شہرت کے لیے، در بدر خانہ بخانہ تیری شہرت کے لیے، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ اصل شعر یہ ہے کہ ہم جہاں میں تیری تصویر بنے پھرتے ہیں، جو بنے پھرتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہم تو تصویر لیے پھرتے ہیں۔ لے کے پھرنے میں اور بن کے پھرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو عزیزان محترم، پھر جو مالک ہوتے ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے، اگر وہ قبول کرتے ہیں تو اپنی ڈیوٹی لے لیتے ہیں۔ غوث پاک کے در میں آ کر تو کتے بھی بادشاہ بن جاتے ہیں کہ بر شیراں شرف دارد کہ سگے درگاہ جیلانی، کہ اس در کے جو کتے ہیں نا وہ بھی شیر کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، بہرحال سارے ذہن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس فضا اور آب و ہوا میں ہم جی رہے ہیں، یہاں تو اعتراضات ہی اعتراضات ہیں، حتیٰ کہ اس وقت کوئی چیز ایسی نہیں کہ لوگوں نے اس میں شک و شبہات نہ ڈال دیے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جو ادب والے ہیں ان کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اور جو بے ادب ہیں ان کو جتنا مرضی سمجھاتے رہیں وہ بے مراد ہی رہیں گے، با مراد وہی ہوگا جو ادب والا ہوگا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی کوئی چیز اپنے مالک کی بارگاہ سے مانگی ہے، مجھے ملی ہے، تو کسی مرید نے پوچھا حضور والا آپ مانگتے کیا ہیں؟ فرمایا میں خدا کی بارگاہ سے یا علم مانگتا ہوں یا ادب مانگتا ہوں۔ اب جو قادری ہوگا علم بھی اس کے پاس وافر ہوگا اور ادب بھی اس کے پاس وافر ہوگا۔ اگر کوئی علم تو لیے پھرے اور ادب اس کے پاس نہ ہو تو سن لو یہ غوث اعظم کا پکا اور حقیقی مرید نہیں، قادری وہ ہوگا جس کے پاس علم بھی ہوگا ادب بھی ہوگا۔ ارے ہم جس قادری کو جانتے ہیں اس کا نام اشا امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے، قادری ہے، عشق بھی دیکھیں اور ادب بھی دیکھیں۔ تو عزیزان محترم، ہم جو ولیوں کا نام لیتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی سنگت میں بیٹھتے ہیں، ان کی معیت میں بیٹھتے ہیں، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یارو کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو، کیوں جا کے بیٹھتے ہو؟ میں تھوڑا قرآن و حدیث سے اگر اجازت دیں تو پہلے عرض کر دوں، پھر شان غوث پاک بھی عرض کرتا ہوں۔ ہمیں سوال ہوتا ہے کہ جناب والا آپ ولیوں کے پاس جاتے ہیں، ولیوں کی سنگت میں بیٹھتے ہیں، اس کی معیت میں بیٹھتے ہیں، آخر آپ کو ملتا کیا ہے؟ کیا نماز کافی نہیں، روزہ کافی نہیں، زکوٰۃ کافی نہیں، حج کافی نہیں، قرآن پڑھتے رہیں بس یہ کافی نہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں یہ کافی نہیں، آخر ولیوں کے پاس جاتے کیوں ہو؟ سوال ہے کیوں جاتے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ بولتے رہیے۔ نماز میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ فاتحہ میں یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اگر فاتحہ آتی ہے تو بولو، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب اللہ نے جواب کیا دیا کہ جو تم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مجھ سے مانگ رہے ہو بتا میں دیتا ہوں، اب چلنا تمہارا کام ہے۔ جب دعا مانگی گئی
اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے مجھ سے سوال کرنے والوں کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سنو تمہارے رب کا یہ جواب ہے کہ انعام یافتہ لوگ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور وحسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت و معیت اختیار کرو، یہ تمہارے بہترین ساتھی ہیں۔ اب حیرت یہ ہے نماز میں ہم کہتے اے اللہ ان کے راستے پر چلا، باہر نکل کے کہتے ہم مانتے نہیں سمجھ آیا؟ نماز میں ان کا راستہ باہر جا کے ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، سورہ کاف ہے، آیت نمبر غالباً 17 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، میں جب کسی کو گمراہ کرتا ہوں نہ کسی ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ کسی مرشد کے نزدیک جانے دیتا ہوں۔ یہ کہتا ہم جاتے نہیں، قرآن کہتا میں جانے نہیں دیتا۔ ایسے نہیں، ذرا بولتے رہیے۔ ہاں قرآن کہتا ہے میں جانے نہیں دیتا، یہ کہتے جاتے نہیں۔ ہم نے کہا تم کیوں آتے؟ تمہیں وہ جانے نہیں دیتا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، قرآن فرماتا ہے جس کو میں گمراہ کرتا ہوں سب سے پہلے نشانی کیا ہے؟ ولیوں سے اور مرشد سے دور کر دیتا ہوں۔ جو ولی اور مرشد سے دور ہو جاؤ سمجھو گمراہ ہو گیا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، میں نے فتاوی رضویہ سے نہیں کہا، فتاوی نوریہ سے نہیں کہا، یہ فتاوی جو ہے نا شامی سے نہیں کہا، یہ فتاوی ربانی سے عرض کر رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، ابھی قرآن حدیث کی طرف بعد میں آئیں گے، پہلے قرآن مجید کے جو ہے نا اس کو دیکھ لیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، آج کے بعد کوئی آپ کو ملے وہ کہے میں ولی اور مرشد کی بارگاہ میں نہیں جاتا، سورۃ کاف کھولو، یہ آیت دکھاؤ اس کو کہ تو جاتا نہیں، وہ تجھے جانے نہیں دیتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ جتنی عربی کی تفاسیر ہیں، جمہور کی تفاسیر اٹھا لیں، سب نے لکھا ہے صادقین سے مراد اولیاء ہے۔ اب اللہ کس کو حکم دے رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا او زمین والو ان کی سنگت اختیار کرو، اے آسمان والو ان کی سنگت اختیار کرو، اے اس جہان والو اس کی سنگت اختیار کرو۔ اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہا ہم جاتے نہیں، میں نے کہا تمہیں تو کہا ہی نہیں سمجھ آئی؟ اگر کوئی کافر کہے میں نماز نہیں پڑھتا، ہم کہیں گے تجھے تو کہا ہی نہیں۔ کوئی کافر کہے ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم کہیں گے تجھے تو آرڈر ہی نہیں ہے، وہ بھی تو ایمان والوں کو ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی کہے ہم درود و سلام نہیں پڑھتے، ہم نے کہا تمہیں تو کہا ہی نہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی کہے ہم وسیلے کو نہیں مانتے، میں نے کہا تمہیں تو دعوت ہی نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والوں میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا حکم ایمان والوں کو بولیے، درود و سلام کا حکم ایمان والوں کو، ولیوں کی سنگت کا حکم تو سب کو ہے ہی نہیں، تو سب پریشان کیوں ہیں؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جب سب کو حکم ہی نہیں ہے تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ تو پریشان ہم نہیں ہیں، ہمیں تو حکم ہے کہ تم نے جانا ہے، ان کی سنگت میں رہنا ہے، ان کی سنگت میں بیٹھنا ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کاش میں آپ کو معیت سمجھا سکوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ معیت پر میں نے کل سیر حاصل گفتگو کیا، لیکن تھوڑا اشارہ دیتا ہوں، نئے دوست بیٹھے۔ معیت میں آپ کو سمجھا سکوں، یہ جو لوہا ہے، دیکھیں گے میری طرف، یہ جو لوہا ہے، لوہا ایک جنس ہے کہ نہیں ہے؟ دھات ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا یہ جو آگ ہے یہ بھی ایک جنس ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ جو لوہا ہے یہ آگ کی جنس کا ہے؟ کیا جنس جو ہے یہ جو آگ ہے وہ اس لوہے کی جنس کی ہے؟ نہیں۔ اب اس لوہے نے کہا کہ مجھے آگ کی معیت چاہیے، اب میں نے ہاتھ رکھا یہ جلا نہیں رہا، لیکن جب یہ لوہا آگ کی معیت میں گیا، آہستہ آہستہ اس کے اوپر اس آگ کا رنگ چڑھا، یہ گرم ہوا، پھر جو آگ کا رنگ وہ اس کا رنگ،
اور پھر جو آگ کا کام وہ اس کا کام. میں نے کہا لوہے تیرا کام جلانا تو نہیں تھا لیکن اب تو جلاتا کیوں ہے؟ کہا دیکھا نہیں مائیت کس کی ملی ہے مجھے؟ مائیت کس کی ملی ہے مجھے؟ جب یہ لوہا آگ کی مائیت میں جائے تو یہ بھی آگ بن جاتا ہے، پھر یہ جلاتا بھی ہے اور بتاتا بھی ہے کہ مجھے کس کی رنگت چڑھی ہے. تو اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کچھ عرصے بعد نا ولیوں کی سنگت میں رہ کے نا یا تو کوئی ابلیس مل جاتا ہے، شیطان مل جاتا ہے بھڑکانے والا، یا خود ہی کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کوئی چیز بن گئے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دور ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو کوئی چیز بن گئے. لیکن یہ لوہا تو یہ بتا کہ جب تک تو اس کی مائیت میں رہا تو سرخ بھی رہا، جلاتا بھی رہا، اور اگر تو ہٹ جائے تو پھر اس نے کہا جب ہٹتا ہوں نا پھر زنگ آلود ہو جاتا ہوں، پہلے سے بدتر ہو جاتا ہوں. نہیں سمجھے یار، آپ بات کو سمجھے نہیں میں نے کیا کہا؟ یا تصوف کا موضوع نہ دیا کریں، دینا ہے تو پھر بولا کریں میں نے کیا کہا ہے. اب یہ اس کی حیت اور ہے، اس کی کیفیت اور ہے، اس کی جہت اور ہے، مگر جب یہ آگ کی صحبت میں آتا ہے پھر جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر یہ اس حیثیت میں نہیں رہتا، یہ بدتر ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو کہا جب تک میں سنگت میں رہا مجھ پہ رنگ چڑھا رہا. اب رنگ جو چڑھا ہے پھر کام جو آگ کا تھا میں وہی کرتا ہوں. تو حضرت سید محمود بغدادی آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مائیت کا معنی یہ ہے خالطوہم لتکونوا مثلہم، ایسے جس کی صحبت میں بیٹھے ہو خالط ملت ہو جاؤ کہ تم نہ رہو جو تمہیں دیکھے وہ ان کی شکل نظر ہے جن کے پاس بیٹھتے ہو. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ پھر تم نہ رہو، پھر ان کی شکل بن جاؤ جن کی مجلس و معیت و سنگت میں تم بیٹھتے ہو. یہی اللہ فرما رہا ہے، یہ نہیں بیٹھنا نہیں، پھر بیٹھے ہی رہنا ہے، پھر آتے جاتے ہی رہنا ہے، پھر ملتے ملاتے ہی رہنا ہے، پھر ہٹنا نہیں. ہٹو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. میرے مالک ہم یہ ان کی سنگت اختیار کریں تو کیا ملتا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ کوئی چیز قیمتی ہو نا اس کے لیے لاکھ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے تالے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ شیطان ایمان کو ورغلاتا رہتا ہے پر اس پر اثر اس کا کم ہوتا ہے جو ولیوں کی سنگت میں رہتا ہے. جس طرح کوئی قیمتی چیز ہوگی وہ لاکھ میں ہوگی اور جو بے قیمتی ہوگی وہ مٹی ہے، وہ ریت ہے، وہ زمین پہ پڑی ہے. مگر سونا جو ہے وہ قیمتی ہے، کرنسی قیمتی ہے، آپ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، لاکھ میں رکھی ہوئی ہے. تو مفسرین کرام فرماتے بات یہی ہے، ایمان کو اگر شیطان سے بچانا ہے تو ولیوں کی سنگت اختیار کرو. عزیزان محترم، اچھا یہ لوہا چلا تھا آگ کی صحبت میں، اس پہ رنگ چڑھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئلہ سفید ہوتا ہے ادھر ڈیفینس میں، یا کوئی اس کیسا ہوتا ہے؟ کالا. اتھو دے کوئلے ڈٹھے کہیں نہیں نا تاؤں پوچھو. تو ڈیفینس میں کوئلے کالے ہوتے ہیں کہ نیلے؟ کالے ہوتے ہیں. لیکن کوئلوں کو آگ میں ڈال دو کچھ عرصے بعد وہ بھی ایسے ہو جاتے جیسے آگ کا رنگ ہے. میں نے کہا تھا تو کالا، مگر رنگ کیسے چڑھا؟ کہا پتہ نہیں گیا کدھر ہوں، سنگت کس کی میسر آئی ہے، پہنچا کہاں ہوں، بیٹھا کس کے پاس ہوں. نہیں سمجھے آپ؟ ایک دن پانی، مولانا روم نے مائیت کو سمجھایا، فرمایا ایک دن پانی نے دودھ کو کہا جناب مجھے اپنے اندر سمو لے. دودھ نے کہا کس لیے؟ کہا میری قیمت نہیں، تیرے اندر آؤں گا کوئی قیمت بن جائے گی، اپنی قیمت بنانا چاہتا ہوں، اپنی قیمت بنانا چاہتا ہوں. دودھ نے اس کی ریکویسٹ قبول کر لی، پانی دودھ میں چلا گیا. اب پانی رہا کہ دودھ تو اور جنس تھی، پانی اور تھا، یہ اور تھا وہ اور تھا. پھر جب ایک ہوا تو پھر اب وہ پانی دودھ کی قیمت میں بکنے لگا. اگلی بات اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. پانی دودھ کی مائیت میں رہا، سنگت میں رہا. جب اس کو دودھ کو آگ کے کڑھائی پہ چڑھایا گیا تو پانی نے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب آپ نے خاموش رہنا ہے اور میں نے جلنا ہے. اور جب پھر جلیں گے تو پھر کیا ہوا؟ پانی جل گیا، دودھ کو ابال آیا. آگ والے نے کہا آگ ٹھنڈی کروں، ابال ختم ہو جائے گا. کہا نہیں، جو میرا یار مجھ سے جدا کیا ہے اس کا چھینٹا مارو گے تو میرا ابال کم ہوگا. میں نے بات بڑی دور کی ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں. بات بڑی دور کی ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی. تو یارو بات یہ ہے کہ جو مائیت میں چلا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائیت میں جو چلا جائے
کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب ایمان والوں کی سنگت میں چلے جاؤ گے اور صادقین کی سنگت میں چلے جاؤ گے، اولیاء کی سنگت میں چلے جاؤ گے، تو صحیح بخاری شریف، میں نے کیا کہا؟ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، جان جانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ متقین، یہ تقوی والے، یہ صادقین قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان کو فرمائے گا جنت میں چلے جاؤ۔ صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری جو تم لیے پھرتے ہو، یہ اسی سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو عزیزان محترم، اب کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو متقین ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہ اللہ حکم دے گا جنت میں چلے جاؤ، یہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے میرے مالک جنہوں نے ہماری سنگت اختیار کی تھی، ہماری بیعت کی تھی، ہمارے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، آج ان کو چھوڑ کے جنت میں کیسے جائیں؟ یہ کہیں گے میرے مالک یصومون معنا، یصلون معنا، یعملون معنا۔ یہ بلا ایسے ہے کہ نہیں ہے حدیث پاک؟ فرمایا وہ یصلون معنا کا معنی صرف نماز نہیں ہے، یہ بھی ذہن نشین رکھے، یہ بڑا نکتہ علمی۔ یصلون معنا، یصلون کا معنی صرف نماز نہیں ہے کہ جی نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے، حج ہمارے ساتھ کرتے تھے، یعملون معنا اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سارے عمل ہمارے ساتھ کرتے تھے۔ میں نے کہا یصلون کا معنی صرف نماز نہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا ہمارے ساتھ مل کے درود بھی پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ مل کے درود بھی پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے تھے۔ آج میرے مالک ان کو چھوڑ کے تنہا جائیں تو پھر لجپالی کیسی؟ اللہ فرمائے گا اگر تمہارے ماننے والے عمل ان کے کمزور ہیں، وہ جہنم میں ہیں، تو پھر تم ایسا کرو وہاں چلے جاؤ، ان کو جہنم سے نکالو، ان کے دل کے اندر ایک رئی برابر ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ، تو پتہ چلا عمل کمزور ہو، رئی برابر ایمان ہو، نسبت پختی ہو تو جنت میں لی جائے گی۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ایک دفعہ زور سے کہے سبحان اللہ۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ رئی برابر ایمان ہوگا تو تب ولیوں کو مانیں گے، جن کا رئی برابر ایمان نہیں وہی انکار کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ عزیزان محترم، صحیح بخاری کی حدیث میں نے عرض کیا ہے، اور اس کے بعد مائیت پر ایک دو باتیں اور۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تانبا ایک دھات ہے، سونا ایک دھات ہے۔ اب یہ جو تانبا ہے نا، یہ سونا نہیں ہے، اور جو سونا ہے وہ، لیکن سونار جب زیور بناتے ہیں نا، تانبے کو مکس کر دیتے ہیں سونے میں، اور وہ پھر بکتا کس کی قیمت ہے؟ سونے کی۔ اور پھر جب آپ کے پاس آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کھوٹ اتنی ہے، اصل اتنا ہے، کھوٹ اتنی ہے، اصل اتنا ہے۔ ارے نام تو کھوٹ ہے مگر سونے کے ساتھ ملا ہے تو اب سونے کے بھاؤ بک رہا ہے۔ کہا تمہارے عمل کھوٹے بھی ہوں گے مگر سچوں کی سنگت میں چلے جاؤ گے، مائیت میں چلے جاؤ گے، ان کے پاس بیٹھو گے، پھر جو ان کی قیمت لگے گی تمہاری بھی قیمت وہی لگے گی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اچھا میرے مالک ہم مائیت میں چلے گئے، ان کی سنگت میں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، کیا قیامت والے دن ان کے پاس بیٹھنا کوئی فائدہ ہوگا؟ ابھی میں نے قرآن کی ساری آیات پڑھی ہیں، صرف ایک بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ میرے مالک ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ متقین کے پاس بیٹھتے ہیں، صادقین، کاملین، واصلین، عاشقین، رادین، مردین کے پاس بیٹھتے ہیں، آقا کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، سورہ زخرف ہے، اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، صرف ان کا رشتہ کام آئے گا جو متقین ہے۔ سورہ زخرف قرآن پاک ہے، حدیث میں نے نہیں پڑھی کہ بعد میں قبلہ کہیں بتائیں جی حدیث حسن ہے، حسن لذاتی ہے، حسن لغیرہی ہے، مرسل ہے، مرفوع ہے، مقطوع ہے، متصل ہے، شاذ ہے، منکر ہے، غریب ہے، متواتر ہے، تو میں نے کہا قرآن ہی پڑھ لے، سند نہ دکھانی پڑے۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت والے دن سارے دوست سارے دوست سارے دوست، ایون کہ باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بہن بہن کی نہیں ہوگی، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، قرآن کی نص ہے۔
لیکن یہ پھر بھی کام آئیں گے، یہ پھر بھی کام آئیں گے۔ میں نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے میرے مالک، یہ کام آئیں گے مگر ان سے رشتہ ہوگا تو کام آئیں گے۔ نہیں سمجھ آئی قبلہ آپ کو؟ جب رشتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کام کیسے آئیں گے؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے خلیل کہاں سے بنا ہے۔ آپ کبھی ٹوتھ پک لے کے دانتوں میں مارتے ہیں نا تیلیاں، پوچھے کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں خلال کر رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، اس کے جو کوئی چیز مادہ گوشت یا کوئی ٹکڑا پھنس جاتا ہے نا، اس کو آپ نکالتے کہتے ہیں خلال کر رہا ہوں۔ اب جو چیز پھنسی ہوئی ہے وہ خلیل ہے، یعنی جو تمہارے اندر تک بھی شرائط کر گیا ہوگا دنیا میں اتنا تمہارا یار، وہ بھی قیامت والے دن دشمن ہوگا، پر یہ اللہ کے ولی وہاں پھر کام آئیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ وہاں پر بھی کام آئیں گے۔ میں نے کہا کام تو آئیں گے مگر ادھر نسبت ہوگی تو کام آئیں گے، جب وہاں نسبت نہیں ہوگی تو پھر کام کیسے آئیں گے؟ تو عزیزان محترم، ہم تو اس لیے قرآن کا حکم مانتے ہوئے ولیوں کے دامن میں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ اچھا، یہاں بھی ایک بات ہے، قبلہ بیٹھے میری اصلاح فرما دیں گے، کیونکہ میں بس بول جاتا ہوں، دو چار بول اچھے بول لیتا ہوں تو لوگ مجھے بلا لیتے ہیں، ورنہ یہ بہت بڑے عالم ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ کیوں قاری صاحب ایسے ہے نا، اللہ راضی ہوا ان مومنوں سے جنہوں نے شجر کے نیچے آ کر بیعت کی۔ اچھا، جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے نا تو اس وقت اس کا جو نزول ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، اور اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے۔ اتنا تو آپ جانتے ہی ہیں نا، آیت کا نزول خاص اور حکم عام۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھا کرے، اب اس کا نزول خاص ہے، حکم عام ہے کہ سارے پڑھا کریں۔ زکوٰۃ کا حکم عام ہے، نزول خاص ہے، اور روزہ ایمان والوں پہ فرض ہے۔ اچھا، ہر آیت کا نزول خاص ہے اور حکم عام ہے۔ اب ادھر اللہ نے فرمایا اللہ راضی ہوتا ہے ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ اب یہ ایک نزول خاص ہے، بیعت رضوان کے بارے میں ہے، لیکن اس کو عام کیسے کریں گے؟ اس کا جواب ابن عربی نے دیا ہے۔ ابن عربی نے کہا کہ ولیوں کی جو سلاسل ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی ابوالعلائی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی جہانگیری ہے، کوئی شاذلی ہے۔ اچھا، جب آپ مرید ہوتے وہ ایک کتاب دیتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شجرہ۔ تو کہا اب اللہ ان سے راضی ہوتے، ان مومنوں سے، سارے نہیں۔ یہ آمنوں کی پٹی دیکھیں بار بار، اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جنہوں نے شجر کے نیچے آ کے بیعت کی، چاہے وہ شجر قادری ہے، چاہے سہروردی ہے، چاہے نقشبندی ہے۔ وہ بیٹھے ہو، ابھی میں ایک اشارہ دیتا ہوں، حضرت کی نظر، ایک اشارہ میں اس کو کھولوں گا نہیں، کیونکہ تصوف ایک ایسا علم ہے جس کو کھول کے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو قریب لا رہا ہوں، کھول کے میں نے ابھی کوئی بات نہیں کی، نہ آپ متحمل ہے نہ میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ علم پڑھنا ضرور ہویا پر دسنا نہ منظور ہویا، جس دسیا وہ منصور ہویا، اصولی پکڑ چڑھایا۔ اب دیکھیں نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبلہ آگ لینے گئے تھے تو ایک جگہ سے آواز آئی کہ میں آگ نہیں ہوں، تمہارا رب۔ وہ کیا چیز تھی؟ تو درخت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شجر۔ تو جو شجر ہو وہ بولتا ہے، نہیں سمجھے آپ بات؟ شجر کے نیچے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اچھا، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا قیامت والے دن یہ کام آئیں گے، یہ کام آئیں گے، متقین کام آئیں گے۔ میرے مالک یہاں الا المتقین ہے، ہمیں کیا پتا متقی کون ہے؟ فرمایا ان اولیاء الا المتقون، ایسے ہے نا؟ فرمایا جن کو اولیاء کہیں گے یہی تو متقین ہیں۔ میرے مالک یہ تیرے اتنا قریب ہیں کہ یہ کام کرا لیں گے، تجھے بھی راضی کرا لیں گے۔ فرمایا ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ میرے قریبی یہی تو ہے نا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر آگے چلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، پھر جس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، جس کا نام لیتے ہیں، پھر اس کا نام یاد بھی رکھا جاتا ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کا ہم نام لیتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا، اللہ نے مجھے فرمایا اے میرے پیارے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جس کا باپ کا نام بھی محمد ہوگا اور بیٹے کا نام بھی محمد ہوگا، جو اپنے 3 بیٹوں کا نام میری محبت کی وجہ سے محمد رکھے گا وہ جنت میں جائے گا، بیٹا بھی جنتی، باپ بھی جنتی۔ اور پھر فرمایا جس دسترخوان پہ محمد کے نام والا کوئی بندہ بیٹھا ہوگا اس میں کھانا کبھی ختم نہیں ہوگا، محمد نام کی برکت ہے، جس کے نام میں برکت ہے، جس کے اسم میں برکت ہے، اس نبی کے جسم میں کتنا برکت ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٌّ وَكُلُّ وَلِي لَهُ، جتنے ولی ہیں قدم وعینی وہ کسی نہ کسی کے قدم پر ہوتے ہیں، علی قدم النبی بدر الکمالی، اور میرا قدم سرکار کے قدموں پر ہے۔ فرمایا کوئی کسی سے فیض لیتا ہے، مجھے اپنے نانا سے جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت سے فیض ملا ہے، جس طرح میرے نانا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم میں برکت ہے، اس طرح میرے بھی اسم میں میرے نانا نے برکت رکھوا دی ہے اللہ کی طرف سے، جو میرا نام لیتا رہے گا وضو کر کے کبھی غریب نہیں ہوگا۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیے، جو کام خلاف عادت صادر ہو کسی نبی سے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو ولی سے ہو وہ کرامت ہوتی ہے۔ تو جو کرامات میرے غوث ثقلین کے اندر ہے وہ عطا کردہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں نے ایک مثال دی، آپ سمجھے نہیں کہ یہ لوہا آگ نہیں تھا، مگر کام اب آگ کے کرتا ہے، جنس بدلی نہیں، ولی ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ فنا فی الرسول کے مقام پر پہنچتا ہے پھر در مصطفیٰ سے اس کو معجزات کرامت کی صورت میں عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوگا وہ معجزہ، اور جو ولی کے ہاتھ پہ ہوگا وہ کرامت۔ اب میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، میرے آقا علیہ السلام کے پسینے میں خوشبو ہوتی تھی جو عنبر و کستوری سے بڑھ کے ہوتی تھی، اور میرے آقا علیہ السلام کی آمد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، میرے بعد ایک نبی آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور میرے آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام نے میرے نام کا وسیلہ پیش کیا تو خدا مان گیا۔ تو اسی طرح میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ اور اسی طرح جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے ڈھیر پر بیٹھے، حضرت جابر بن عبداللہ کا قرضہ اتارا، کھجوریں ویسی کی ویسی رہی، قرضہ بھی سارا اتر گیا۔ اسی طرح جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آدمی اپنی آستین میں کچھ چھپا کے آتا ہے کہ حضور والا بتائیں میرے آستین میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تو آستین میں گوہ لیے پھرتا ہے، اور پھر گوہ نے میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر کلام کیا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں جو میرے آقا کے اولاد کا ادب نہیں کرتا اس کو زیارت رسول بند ہو جاتی ہے، میرے آقا کی زیارت نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت جابر کے گھر میں گئے، بکری پہ ہاتھ رکھا، بکری کو زندہ کر دیا۔ یہ معجزات میں نے اشارتاً پہلے بتائے ہیں، ابھی میں غوث پاک کی کرامات بیان کرنے لگا ہوں۔ یعنی جتنے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں، محبوب نے سب کے سب کرامات کی صورت میں اپنے شہزادے غوث الثقلین کو عطا فرمائے۔ حضرت غوث الثقلین سیدی و سندی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ عنبر و کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔ اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام، ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں بغداد کے اندر ایک راہب رہتا تھا جو عیسائی تھا، اس کو تلاش تھی کہ میں کسی کامل بندے کے ہاتھ پر کلمہ پڑھوں، رات کو سوتا ہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ نہیں پڑھنا، یہ عبد القادر جیلانی اس امت کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کے ہاتھ پہ جا کے کلمہ پڑھنا ہے۔ بہجت الاسرار میں یہ واقعہ ہے، قلائد الجواہر میں ہے، کتاب کا حوالہ دے دوں، میرے پیچھے نہیں آنا، کتابیں لو اور پڑھو، کوئی پتہ بھی چلے۔
عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیارت کروا رہے ہیں، پتہ چلا جب عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے ولی کو جانتے ہیں تو میرے آقا بھی تو باقی امتوں کے ولیوں کو جانتے ہیں نا۔ آصف بن برقیہ قرآن میں آئے کہ نہیں ہے قبلہ؟ تو جب آصف بن برقیہ تخت بلقیس منگا سکتا ہے تو وہ تو بنی اسرائیل کے دور کا امتی تھا، ولی تھا، تو وہ اتنا صاحب کرامت ہو سکتا ہے تو میرے غوث کی کرامات پہ تو اعتراض کوئی بد مذہبی کر سکتا ہے، بے ادبی کر سکتا ہے۔ یہ جی چیزیں کیسے منگواتے تھے؟ میں نے کہا آصف بن برقیہ نے جیسے منگوائی، اور یہاں بھی علماء اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے، جو صوفیاء کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ وہ تخت بلقیس منگوانے لگے نا، شہزاد سے میرے پاس سے دیکھو، نیندر نہیں کرنا، قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت لا دوں گا۔ یہ ترجمہ عام کرتے ہیں، لیکن ابن عربی جیسے صوفیاء نے کہا، انہوں نے عرض کیا آقا اے سلیمان علیہ السلام، آپ نے ایسے کرنا ہے، نظر آپ نے ٹکا کے مجھے دیکھنی ہے، میرے چہرے سے نظر آپ نے نہیں ہٹانی، آپ کی نظر نہ ہٹے میں تخت منگوا لوں گا۔ بات کو سمجھیں کہ نظر آپ کی نہ ہٹے تو پتہ چلا محبوبوں کی نظر جس چہرے پر پڑتی ہے صاحب کرامت بنا دیتی ہے اس کو۔ تو اس لیے اس نے کہا نا، تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں، تو ہے کرم کا داتا، مجھ میں ہی سب کمی ہے، ایسا نوازا تو نے مجھ جیسے بے نوا کو، تیری ایک نظر کے صدقے، تیری ایک نظر کے صدقے میری بات بن گئی ہے۔ تو یہ نظر کا کمال دیکھیں، نظر کا کمال۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ یار کی نظر کیا، پھر یار نے ایسی نظر ڈالی کہ اپنے رنگ میں رنگ دیا، تو پتہ چلا یہ نظر کا کوئی کمال ہے نا۔ تو قبل ان یرتد الیک طرفک، محبوب آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، اے سلمان علیہ السلام آپ نے میری طرف دیکھنا ہے۔ اگر حضرت سلمان آصف برقیہ کو دیکھیں تو وہ صاحب کرامت بن جاتا ہے، میرا وہ غوث وہ ہے، فرماتے ہر وقت جانے جانا میرے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا، اے جانے جانا عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، اللہ کے اذن سے آپ اگر ہماری بچی کو زندہ کر دیں تو ہم سارا قبیلہ مسلمان ہو جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ تشریف لے گئے اور آواز دی تو بچی کو اللہ نے زندہ کر دیا، یہ آپ کا معجزہ۔ اب بچی جب زندہ ہوئی، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کلام کیا، بیٹی جانتی ہو میں کون ہوں؟ من آنا، میں کون ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جو آپ کو مانے گا وہ اس دنیا میں کامیاب، جو انکار کرے گا یہاں بھی ذلیل اور وہاں بھی رسوا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی انہوں نے تجھے زندہ درگور کیا تھا، آج یہ قبیلے والے آئے ہیں۔ دلائل النبوت کے اندر امام بہقی نے، قاضی عیاض نے شفا شریف میں یہ معجزہ نقل فرمایا، حوالہ دے دوں۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی یہ آئے ہیں کہ زندہ کر دیں، اب تو کیا چاہتی ہے، میں ان کے ساتھ تجھے بھیج دوں یا دوبارہ رحمان کے پاس جانا چاہتی ہے؟ اب دیکھیں میرے آقا کا اختیار دیکھیں، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں۔ میرے آقا فرماتے، بیٹی تو بتا ان کے پاس والدین کے پاس جانا چاہتی ہے یا اللہ کے پاس؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے خدا کو اپنے والدین سے کئی درجے زیادہ مہربان پایا ہے، میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اگر محبوب چاہتے تو واپس بھیج دیتے، محبوب نے پھر دوبارہ واپس بھیج دیا، یہ میرے آقا کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اسی طرح کی ان کا معجزہ، اور جانے جانا نے اپنے لاڈلے غوث ثقلین غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی کرامات سے نوازا۔ ایک دن حضرت غوث پاک ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بہجت الاسرار میں یہ بات موجود ہے اور بھی کئی کتب کے اندر ہے۔ آپ گزر رہے تھے تو ایک مسلمان کھڑا تھا، اس کو عیسائیوں نے گھیر رکھا تھا، عیسائی ان کے ساتھ بحث کر رہے تھے اور کہتے ہیں، مسلمانوں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، کیا تمہارے نبی نے کیے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، تمہارے نبی نے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی، اللہ کے اذن سے تمہارے نبی نے دی۔
اب کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے ابن جوزی گیا نا حضرت غوث پاک کے پاس، وہ پہلے مانتا نہیں تھا، پھر چلا گیا، جب گیا نا تو آپ قرآن پاک کی تشریح کر رہے تھے، آپ نے ایک آیت کے 11 تفسیریں کی، جو 7 بندہ بیٹھے تھے اس نے کونی ماری، وہ پتہ ہے تک وہاں کوئی نہ، کیونکہ مجھے نہیں پتا، پھر 12 تفسیریں کی، پھر اسی ایک آیت کی 41 تفاسیر کی، فرمایا اب کال سے ہم حال کی طرف چلتے ہیں، اور پھر سب نے کپڑے پھاڑ دیے۔ تو پھر یہ تو غوث الثقلین وہ ہیں جو قال بھی جانتے ہیں اور حال بھی جانتے ہیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ ایک مسلمان کو عیسائیوں نے گھیر رکھا ہے، آپ رک گئے اور فرماتے ہیں او راہبو، او عیسائیو، تم نے ایک مسلمان کو گھیر رکھا ہے اور تم نے کہا کہ بتاؤ تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے، چلو عبد القادر جیلانی کو لے چلو، جس قبر پہ ٹھوکر مار کے مردہ زندہ نہ کر دوں، نبی کا غلام نہ کہنا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور قبر کو دیکھتے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جانے جانا نے دیکھا تھا، فرمایا اس پر عذاب ہو رہا ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے، یہ چغل خور تھا، یہ پیشاب کے چھٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو چھٹوں سے بھی بچا کرے، چغلی سے بھی بچا کرے، عذاب قبر ہوتا ہے۔ صرف حدیثیں پڑھ کے آپ نے یہ نہیں اس کان سے سنے چھوڑ دے۔ تو ایک وہ وقت تھا، اب جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، حضرت غوث الثقلین کھڑے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں، فرماتے جب یہ زندہ تھا اتنا 100 سال پہلے فوت ہوا ہے، یہ گانا بجایا کرتا تھا، اور ایک روایت ہے شادیوں میں ڈھول بجاتا تھا۔ تو یہ جناب والا آپ نے فرمایا بتاؤ اب یہ ڈھول بجاتا ہوا زندہ ہو یا ویسے زندہ ہو؟ میں جب یہ مستند کتابوں میں یہ کرامت آپ کی پڑھتا ہوں نا، مجھے بڑی لذت آتی ہے، نقیبی ہوں نا، قادری ہوں نا، ہاں جی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہ ایسے ہے یا گانا گاتا ہوا یا ڈھول بجاتا ہوا کھڑا ہو؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، بڑے سمجھدار ہیں آپ، جب ڈھول بجانے والے کو دفن کرتے ہیں ڈھول ساتھ رکھتے ہیں؟ ہارمونیم، تو پھر اس وقت کہاں سے لے کے جاؤ، اٹھ کھڑا بھی ہو بجا بھی صحیح، نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ بھائی اگر یہ بجوانا چاہیں تو بجوا بھی سکتے ہیں، آپ کو کیا بتا اس بات کا؟ تو عزیزان محترم آپ نے فرمایا اتنا عرصہ ہو گیا، اس کا نام یہ ہے، نام میں اس لیے نہیں بتا رہا، کئی لوگوں کے نام ہوتے بعد میں لوگ ان کو چڑھاتے ہیں، آپ نے فرمایا اس کا یہ نام ہے اور یہ کام تھا۔ آپ نے جب آواز دی قم بیذن اللہ، اچھا کچھ لوگ قم بیذنی اور بیذن اللہ پہ بحث کرتے ہیں، اللہ کے بندو جب اللہ خود فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل پڑھ کے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے میں زبان اس کی بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتا میں سنتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتا میں پکڑتا ہوں، پھر تم قم بیذنی اور قم بیذن اللہ کے چکر میں تمہیں پتہ ہی نہیں آئے۔ عزیزان محترم آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، قبر شک ہو گئی، اب وہ ڈھول بجاتا ہوا کھڑا ہو گیا، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ نام اس نے وہی بتایا جو غوث الثقلین نے بتایا تھا، جو عرصہ آپ نے بتایا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ حضور مجھے واپس بھیج دیں، آپ کا دیدار کر لیے، پھر آپ نے حکم دیا واپس لوٹ گیا۔ اب یہ کرامت، اسی کا اوپر بھی کلام کرے تو کافی وقت چاہیے۔ عزیزان محترم آپ نے فرمایا جو میرا نام یاد رکھے گا، باوضو ہو کے نام لے گا، وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ اور پھر فرماتے اگر تمہارا کوئی کام رک جائے اور نہ ہوتا ہو تو میرے وسیلے سے دعا کیا کرو، خدا مان جاتا ہے۔ میرے رب نے وعدہ کیا ہے عبد القادر جو آپ کا مرید آپ کا نام لے کے مجھ سے جو منوائے گا مان لوں گا۔ اس لیے الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی یہ پڑھا کریں، جب بھی دعا مانگے الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی پڑھا کریں۔ اور میرے غوث نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جو تیرا مرید ہوگا جہنم میں نہیں جائے گا، جو تیرا مرید ہوگا وہ توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا، جو تیرا مرید ہوگا۔ فرماتے میں نے جو جہنم کا دروغہ ہے اس سے پوچھا بتا کسی میرے مرید کا نام ہے اس رجسٹر میں؟ فرمایا نہیں، یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کا مرید کون ہے؟ فرمایا قیامت تک جو میرے سلسلے میں داخل ہوگا وہ ڈائریکٹ میرا مرید ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور کسی نے کہا حضرت بیعت نہ ہو سکے یا دور رہے، فرمایا جو کہہ دے زبان سے عبد القادر جیلانی میں تیرا مرید ہوں وہ میرا مرید ہے، اللہ بھی قبول کرے گا، عبد القادر بھی اس کو قبول کرے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے عزیزان محترم؟ اچھا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں با مرید ہو کے جان چھٹی، یہ بھی دیکھنا آپ 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے،
ہاں مرید وہ ہوگا جو کہے حضرت میں آپ کو تو مانتا ہوں، آپ کی نہیں مانتا. ایسا مرید نہیں ہوتا. مرید وہ ہوتا ہے المرید لا یرید، مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے یار کے ارادے پر چلنے والا ہو. لا یملک شیئا حتی نفسہ، وہ اپنا آپ نہ سمجھے، جو کچھ ہے اپنے یار کا سمجھے. آپ تو کہیں جی آپ تو 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، میں تو تواڈا مریدہ ضرورت کے لیے. نہیں نہیں بابا، اس دھوکے میں نہیں رہنا. جو ان کا بتایا ہوا سبق ہے وہ بھی پڑھنا ہے، جو ان کا طریقہ ہے وہ بھی کرنا ہے، کیونکہ پہلے قرآن گواہ ہے. محبوب کوئی لاکھ کہتا رہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تک آپ کی اتباع نہیں کرے گا میرا محبوب نہیں بن سکتا. اتباع شرط ہے، اتباع شرط ہے. یہ ذہن میں رکھ کے پھر اپنے پیر کی جو ہے نا گفتگو اور عظمت سنیں. ہاں عزیزان محترم، ہاں ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا حضور آپ کے مریدوں میں جو نیک ہوں گے اور کئی گناہ گار ہوں گے ان کے بارے. فرمایا جو نیک ہیں ان کا میں ہوں، اور جو گناہ گار ہیں وہ میرے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ بس وہ لجپال کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے. وہ میں نے پہلے حدیث بخاری شریف سنا دی ہے. عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مرید آ جاتے حضور گھر میں گندم نہیں ہے، کوئی مہربانی کریں. آپ نے 20 کلو کے قریب گندم کا ایک گٹو یا بوری عطا فرمائی. فرمایا اس کو کھولنا نہیں ہے، اس سے نکال کے ہاتھ کی چکی سے پیستے رہنا ہے. کہتے ہیں 40 سال تک وہ گٹو ویسے رہا، اور فرمایا دیکھنا نہیں، جس دن انہوں نے دیکھا اسی دن ختم ہو گیا. اور فرمایا اگر تم یہ قیامت تک اس کو نہ دیکھتے تو یہ چلتا رہتا. عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے گئے. ایک نوجوان کو دورہ پڑ گیا. آپ نے کلی کا پانی اس کو پلایا اور اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے شیطان نکل جا. اور لوگوں نے دیکھا اس کے منہ سے کوئی کالی چیز نکل کے دوڑ رہی. فرمایا اس کے اندر آسیب تھا جو ابھی بھاگ کے چلا گیا ہے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے، اے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کا مرید ہوں، میری بیٹی گھر میں بیٹھی تھی، اچانک ہوا کا ایک جھول آیا، وہ غائب ہو گئی. میں آپ کے پاس آیا ہوں، حضور کرم فرمائیں، مہربانی کریں. آپ نے فرمایا فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں تم نے حصار باندھنا ہے. اور حصار کس چیز کا نام؟ میرا نام لے کے حصار باندھنا ہے. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نا آستانے پہ لکھا ہوتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. تو ایک بندہ چلا گیا ہے صحیح یہ تو جڑے جیندے ہوئے انہاں واسطے لکھی دے، تسا کیوں لکھی کھڑے ہوئے؟ آپ نے فرمایا ایسا جیندے سمجھتے ہیں تو لکھی کھڑے. انہیں کسی وال نظر تامنا چاہیے، فرمایا ہونے لکھے نے. آپ نے کہا یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. میاں شیر محمد صاحب کا یہ کہنا تھا بنفس نفیس، جب زیارت ہوئی قدموں میں گر گئے. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے جہاں ہمیں کوئی پکارتے ہم مدد کے لیے آ جاتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ میرا نام لے کے حصار باندھنا، اور جو مرید ہیں تو وہ حصار میں تو ویسے ہی ہوتے ہیں. عزیزان محترم فرماتے ہیں جب بیٹھ جانا تمہیں قافلے نظر آئیں گے، تمہیں مختلف اجناس و چیزیں دینے والے نظر آئیں گے، مگر ان کی طرف نہیں دیکھنا. اور فلاں شکل و صورت کا ایک بندہ آئے گا، اس کے سر پہ تاج ہوگا، اس کو کہنا میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، وہ بھی تیرا پیر بھائی ہے. وہ فرماتے میں نے حصار بنایا، بیٹھ گیا، قافلے گزرتے رہے، میں دیکھتا رہا. اتنے میں جو صورت آپ نے بتائی تھی اس صورت والا بندہ آتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے. جب میرے قریب آتے کہتے کس لیے بیٹھے ہو؟ اور عبد القادر جیلانی کے نام کا حصار لگا کے بیٹھے ہو. میں نے کہا جی ایسے ایسے معاملہ ہے. وہ جیسے ہی میں نے غوث پاک کا نام لیا وہ نیچے اترے، کہتے میں شہنشاہ جنات ہوں، اس وقت روئے زمین پر جتنے جنات ہیں سب کا بادشاہ میں ہوں، اور میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں. جس طرح تم بیعت ہوتے ہو ہم بھی بیعت ہوتے ہیں، جس طرح تم مانتے ہو ہم بھی اسی طرح ان کو مانتے ہیں. میں نے کہا حضور والا یہ معاملہ ہے، میری بچی گھر میں بیٹھی تھی، ہوا آئی اس کو اٹھا کے لے گئی. اب وہ جو بادشاہ تھا جنات کا، اس نے کہا دیکھو پتہ کرو کہاں ہے. انہوں نے کہا فلاں ایک جن نے اس کی بچی اٹھائی ہے، بچی بھی ساتھ ہے، جن بھی حاضر ہے. آپ نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تو غوث اعظم کے غوث الثقلین کے مریدوں سے ان کے گھر میں جاتا ہے، یہ بچی اٹھائی، تجھے شرم نہیں آئی؟ اس نے جناب
اس جن نے اس کا سر قلم کر دیا، بادشاہ جن نے، شہنشاہ نے اس جن کا سر قلم کر دیا اور کہا یہ بچی اپنی لے جاؤ، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا، آقا جو آپ کا نام لیتا رہے گا قیامت تک جنات اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جو آپ کا نام لیتا رہے گا جن اس کے، آخر جو قادری جن نکالتے ہیں وہ بھی تو انہی کا نام لے کے نکالتے، تم بھی پڑھا کرو تاکہ تمہارے قریب بھی نہ آئے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ نا 2 خشک کدو لے کے آیا، وہ بڑے بڑے کدو ہوتے ہیں نا، کبھی آپ بغداد جائیں تو اس وقت بھی وہاں پہ کدو بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو کدو اٹھا کے لے آیا اور کہنے لگا حضرت آپ بتا دیں اس کے اندر کیا ہے، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ کدو کے اندر آپ نے فرمایا یہ جو کدو ہے نا خشک، اس کے اندر معذور بچہ ہے، اور یہ جو کدو ہے یہ تندرست بچہ ہے۔ کدو جب کھولا گیا آپ نے اپنے بیٹے بڑے حضرت سیدنا عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس کو کھولو۔ جب کھولا ایک میں معذور بچہ تھا ایک میں تندرست، آپ مسکرائے، فرمایا ہماری بارگاہ میں پھر معذور رہے، اس کو ابھی ٹھیک کر دیتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، ایک دن ایک بڑھیا آتی ہے، حضور یہ میرا بیٹا ہے، اس کو قبول کریں اور مدرسے میں پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو بھیج دو، یہ پڑھا کرے گا۔ ایک دن وہ عورت آئی نا تو اس نے دیکھا کہ آپ خود مرغی کا گوشت تناول فرما رہے ہیں اور وہ جو بچہ ہے وہ دال کھا رہا ہے۔ اب ماں تھی، مامتا تھی، تڑپتی ہوئی آپ کی بارگاہ میں آئی اور فرمانے لگی، عرض کرنے لگی حضور آپ خود تو بھونی ہوئی مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو دال کھلائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہڈیاں کٹھی کرو۔ جب ہڈیاں کٹھی کی اس پہ ہاتھ رکھا، مرغی زندہ ہوگی۔ فرمایا مرغی وہ پیر کھائے جو دوبارہ زندہ کرنا بھی جانتا ہو۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں میں نے کیا کہا ہے؟ انہیں کہ حرام کرن تو سارے جانتے ہیں، کوئی حلال کر کے دکھاوے تو پتہ لگے۔ فرمایا جس دن یہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا پھر ہر چیز اس کو مل جائے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں وہاڑی گیا تو وہاں پہ پروگرام تھا، یہ علماء کی نظر یہ بات کر رہا ہوں، اور اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ علماء سیر ہو جائیں کہ نہیں آج کے بعد ہم نے کھانی بکری ہے۔ تو میں گیا نا وہاڑی، تو ظاہر سی بات ہے مہمان تھے اور بڑے بڑے علماء وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ چونکہ تھک گئے اور ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، اس لیے میں آپ کو تھوڑا فریش کرنے کے لیے یہ بات سنا رہا ہوں۔ اجی غوث پاک کا ذکر ہے، مجھے شاہ صاحب نے کہا جی 3 گھنٹے تقریر کرنی، میں نے کہا نہیں آدھا گھنٹے ہی کر ونجو ودی گال۔ اب وہ جناب والا میں نے دیکھا جناب علماء بیٹھے، ایک بزرگ آتے، وہ بڑی ساری دستار اس نے باندھی ہوئی، چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی۔ اب یہ سارے جو وہاں پہ مولوی صاحبان بیٹھے تھے سارے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سمجھا شاید کسی بزرگ کی اولاد ہے، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں سوائے علماء اور سادات اور درویشوں کے اس کے علاوہ دنیا داروں کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، کیونکہ غوث پاک کے مرید ایسے ہونے چاہیے۔ کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ ہاں جی ہماری نسبت اعلیٰ ہے الحمدللہ۔ تھوڑی دیر گزری اس نے علماء کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اوے علماء نے یہ کیا، علماء نے یہ کیا، علماء نے، مجھے بڑا غصہ آیا۔ اور سارے جو بیٹھے ہو نا وہاں کے مقامی جی صحیح، وہ جی صحیح بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ میں نے پوچھا یہ ہے کون؟ انہوں نے کہا جی یہاں کا زمیندار ہے۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں علماء نے دیا کیا ہے؟ علماء نے تیرے ماں اور باپ کا نکاح پڑھایا تو حلال ہی ہوا ہے، اور نظر تو مجھے اب بھی نہیں آتا، کیونکہ محبوب نے فرمایا جو علماء کا گستاخ ہوگا اس کا نسب ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بد اصل ہوتا ہے۔ جو سادات کا جو ہے نا مخالف ہوتا ہے وہ بھی بد اصل ہوتا ہے، اور تجھے شرم اور حیا نہیں آتی، اور تو کہتا ہے جناب علماء نے دیا کیا ہے؟ تجھے جنازے کی دعا کی ذرا سنا مجھے۔ جب میں نے اس کی اچھی سروس کی نا وہ بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا حضرت بات یہ ہے میری نا بچپن سے عادت ہے، میں زمیندار ہوں، اتنے مربع زمین ہے، میں جس کے سامنے جو کہتا ہوں، میں نے کہا تو اب کہا میں تجھے جوتے نہ ماروں، تو نے کیسے سمجھ رکھا ہے یہ تو اس سے کچھ لیتے ہوں گے، ہم کسی سے کچھ نہیں لیتے، نہ پیسے بٹورتے، ہم تو تعلق جوڑتے ہیں، ہم تو زہرا کے بابا کے نوکر ہیں۔ تو کہہ تو صحیح علماء کے خلاف بات کر، میں تیری زبان نہ کھینچوں۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا صحیح ایک گل تو دسو جی۔ میں کہ جی 2 پوچھو لیکن بندے دا پتر بن کے پوچھ۔ انہیں کہا یہ جو علماء کو بکرے کھلاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا حدیث رسول میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے جی کہاں؟ میں نے کہا لو جی مشکات شریف لے آؤ۔ مشکات شریف آ گئی، میں نے حدیث پڑھ کے سنائی، جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک بھیڑیا کلام کرتا ہے اور ایک بھیڑیا جاتا ہے ایک چروائے کی بکری اٹھا کے لے جاتا ہے،
چرواہا اس کے پیچھے جاتا ہے اور جب اس کے منہ سے بھیڑیے کے منہ سے بکری کو کھینچتا ہے تو بھیڑیا کہتا ہے عجیب ہو گیا، میرا رزق میرے منہ سے نکال کے لے جا رہے۔ انہوں نے کہا، چرواہے نے جب سنا حیرت کی بات ہے، یہ بھیڑیا بھی کلام کرتا ہے، اس نے کہا میں تجھے اس سے بڑی حیرت کی بات نہ بتاؤں۔ اب ذکر کرنے والا، تعریف کرنے والا بھیڑیا ہے، بھیڑیا جے کو تسا نہر تے بگیا آڑا دے وے، وہ بھیڑیا ہے۔ اب وہ جناب والا کیا کہتا ہے، تو میرے کلام پر، میری بات کرنے پر بات کر رہے، سن میں تجھے اس سے بھی ایک عجیب تر بات نہ بتاؤں۔ قبلہ یہ مشکات میں ہے نا حدیث پاک، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، بھیڑیے نے کہا میں تجھے عجیب تر بات نہ بتاؤں۔ وہ چرواہا کہتا ہے بتا۔ کہنے لگا ایک نبی جلوہ گر ہو چکے ہیں جو پیچھے جو زمانہ گزرا ہے، ماضی کا حال بھی جانتے ہیں، حال کا حال بھی جانتے ہیں، مستقبل کا حال بھی جانتے ہیں۔ ہاں جی، عالم ما کان و ما یکون ہے، پچھلی بات بھی جانتے ہیں، موجودہ بھی جانتے ہیں، آنے والا وقت بھی جانتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہوئی نا تو چرواہا کہتا ہے اچھا سب کچھ جانتے ہیں؟ فرمایا نبی کا معنی وہ ہوتا ہے جو سب کچھ جانے، سب کچھ جانتے ہیں۔ کہنے لگا اتنے امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، تو مجھے جانا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، مگر میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی اور ہوتا اور یہاں چوکیدارہ کرتا اور میں جا کے جانے جانا کا کلمہ پڑھتا۔ بھیڑیا کہتے چل اگر یہ بات ہے تو نے ایمان حاصل کرنے جا، تو کلمہ پڑھ کے میں چوکیدارہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا تیرا کام تو ہے نقصان کرنا، کہا تم نبی کی مان لو پھر سارا جہان تمہاری مان لے گا۔ جو نبی کا وفادار ہو جاتا ہے زمانہ اس کا حکمدار ہو جاتا ہے، زمانہ اس کا تابعدار ہو جاتا ہے، تو جا میں چوکیدارہ کرتا ہوں۔ اب وہ چرواہا جاتا ہے جانے جانا کے پاس، میرے آقا فرماتے اچھا بھیڑیے نے بھیجا ہے نا تجھے تبلیغ کر کے اور بتایا کہ میرے نبی وہ ہیں جو عالم ما کان و ما یکون ہے، سب کچھ جانتے ہیں؟ جی بالکل۔ فرمایا ٹھہر جا، جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا کے لاؤ، فاروق اعظم کو بلا کے لاؤ، عثمان غنی کو بلا کے، سارے صحابہ آ گئے۔ فرمایا کلمہ بعد میں پڑھیں گے، پہلے بتا بھیڑیے نے کیا کہا ہے کہ میں کتنا جانتا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ علم غیب کی بات کرو تو جانے جانا خوش ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی ایسے، میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا چلو اب بھیڑیے کا حال بھی دیکھتے ہیں۔ میرے آقا تشریف لے گئے، فرمایا گنتی کرو، جب گنتی کی فرمایا تیری بکریاں پوری ہیں؟ جی حضور پوری ہیں۔ فرمایا اس نے ہمارا ذکر کیا ہے نا، ایک بکری اس کو کھلا دے۔ نہیں، تو جو نبی کا ذکر کرے میرے آقا اس کو بکرے کھلاتے ہیں اور میرے آقا علماء کو کھلاتے ہیں۔ میں نے کہا تم جلتے ہو جلتے رہو، وہ کھلاتے تو ہیں، میرا ذکر کیا ہے چلو۔ تو مجھے وہ زمیندار صاحب کہنے لگا صحیح، اس نے تو مال پہ حفاظت کی تھی تب سرکار نے بکرا کھلایا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا ایمان افضل ہے یا مال افضل ہے؟ کہتے ایمان۔ تو میں نے کہا علماء ایمان کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قاری صاحب تو آپ کو تو مسئلہ لب گیا نا، کام ریسے نہ کوئی نا، ایک دفعہ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی ہیں، حنبلی طریقت کے اندر حضرت ابو سعید کے مرید ہیں اور شریعت میں حنبلی ہیں۔ یہ بات جو ہے نا بالخصوص جو خطباء اور علماء یہاں بیٹھے وہ توجہ فرمائیں گے۔ ہم عقائد کی کتابوں میں یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ چاروں ائمہ برحق ہیں، چاروں اہل سنت ہیں، چاروں کے متبعین جنتی ہیں، چاروں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ بلا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ حنفی ہوں، وہ شافعی ہوں، وہ مالکی ہوں، وہ حنبلی ہوں۔ حضرت غوث ثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی فتویٰ دیتے آپ احناف کے مطابق فتویٰ دیتے۔ ایک دن حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں گئے تو وہ بامثل صندوق مزار کھلی، امام احمد بن حنبل بہراتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں اے غوث سمدانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی، میں نے دیکھا جتنے اولیاء ہیں سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے دامن میں ہیں، چلیں آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہماری بات بن جائے گی۔ طریقت آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور پھر اپنا خرقہ عطا فرمایا، فرمایا عبد القادر جیلانی جو آپ کے جسم پر خرقہ ہے یہ مجھے دے دے تاکہ کوئی یہ نہ کہے، کوئی برابری کا سوال پیدا نہ ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟
اسی طرح جن کے آپ مرید ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے بھی آپ کو خلافت دی تو فرمایا عبد القادر جیلانی میں آپ کو اپنا خرقہ خلافت عطا کرتا ہوں، مگر آپ نے جو زیب تن جبہ خود کیا ہوا ہے نا یہ مجھے عطا کر دیں۔ پیر ہو کے اپنے مرید سے وہ جبہ مانگ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اگرچہ وہ حضرت غوث الثقلین اتنے درجے پر فیض ہو کر بیعت کسی اللہ کے ولی کی ہو رہے، جب غوث اعظم کا پیر ہے تو آپ بغیر پیر کے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو جب غوث اعظم بغیر تقلید کے نہیں ہیں، وہ ان کے مقلد ہیں، اس لیے وہ دوسرے کہتے ہیں جی وہ ہمارے تھے۔ میں نے کہا تمہارے نہیں، شریعت میں تقلید ہے، طریقت میں بیعت ہے، ہم بیعت بھی ہوتے ہیں اور مقلد بھی ہیں، تمہارے کیسے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو عزیزان محترم، بس ایک بات یاد رکھا کریں، ہمارے غوث اعظم کے نام پہ جو کھیر اکٹھی کر کے چندہ کر کے کھیر بنائی جاتی ہے نا، وہ کھیر کھلا کے یا کھیر کھا کے آپ ان کو راضی نہیں کر سکتے، راضی کر سکتے جو انہوں نے تعلیم ہمیں دیا۔ ان کے آپ خطبات پڑھیں، توحید پر جو خطبات میرے غوث الثقلین کے ہیں نا کسی کے نہیں، ان کے جو ارشادات ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، کبھی آپ ان کو مطالعہ کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے حضرت غوث الثقلین شریعت میں کتنا پختہ ہیں، طریقت میں کتنا پختہ ہیں، شریعت کے کتنا سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور آپ خطاب فرماتے تھے نا جب، تو 400 آدمی آپ کے خطبات کو لکھا کرتا تھا ایک مجلس میں، 400 آدمی۔ اور یہ کب ایسا ہوا؟ جب جانے کائنات نے لعاب دہن عطا فرمایا، اور پھر حضرت مولا علی نے لعاب دہن عطا فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں جب حضور نے عطا فرمایا تھا مولا علی نے کیوں لعاب دہن عطا فرمایا ہے؟ تو میں کہتا ہوں قرآن کے جو ہیں آیات کافی نہیں ہوتی، پھر تفسیر کیوں پڑھتے ہو؟ کہا تفسیر مزید حسن کو نکھار دیتی ہے۔ اسی طرح یہ یاد رکھیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے نام لیوا ہیں، ان کا یہ غوث پاک کا یہ فرمان ہے کہ میں نے خدا کو پانے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے، لیکن ایک راستہ مجھے بڑا قریب ترین ملا ہے جو خدا کے قریب کر دے، وہ ہے بھوکھوں کو کھانا کھلانا، وہ درد مندوں کے کام آنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، بات آخری اور بات ختم ہو رہی ہے۔ اب یہ سلسلے کی تعلیم کے اوپر بھی میں کچھ عرض کروں۔ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سوال کیا کہ حضور اللہ کے قریب ہونے کا قریب ترین راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ادھر مجھے دیکھو۔ حضرت مولا علی نے جب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے 3 دفعہ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 3 دفعہ فرمایا اے علی اب آنکھیں بند کر کے تم اسی طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھا ہے، اب اس کو پڑھتے رہنا، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا جو اپنے شیخ کو دیکھے وہ لا الہ کا ذکر کرتے ہیں اور لا الہ کی ضربیں کرے اور پھر اسی تصور شیخ میں ڈوب کے اللہ اللہ کرے گا، جلدی اللہ تک پہنچ جائے گا، اس کے طریقت کی ساری منازل طے ہو جائیں گی، اس کو جناب والا سارے معاملات اس کے آسان ہو جائیں گے۔ تبھی تو آپ نے فرمایا مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تو خوف نہ کر، اتانی رفتا نلت المنالی، تیرے پیر کو اللہ نے بڑے مرتبے دیے۔ آخری نصیحت، تقریر ختم ہو گئی ہے۔ میں MBBS ڈاکٹر نہیں ہوں، FCPS ڈاکٹر نہیں ہوں، کبھی آپ مجھے سارے مل کے اجازت دیتے میں یہاں ڈیفنس میں کلینک کھول دوں؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں میڈیسن سے واقف نہیں ہوں، کبھی آپ مجھے اجازت دیتے میں اس علاقے میں اپنی کلینک بنا لوں، ہسپتال بنا لوں؟ دیں گے؟ تو مجھے تو آپ اجازت نہیں دیتے، پھر جو کوئی انجینئر تو کوئی پلمبر اور کوئی بیٹھ کے تمہیں دین سکھا رہے ہیں، اس کو کس نے اجازت دی ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ نہ ہو بولو تو صحیح یار۔ عزیزان محترم یاد رکھنا، جس عالم کو ناسخ منسوخ کا علم نہ آتا ہو اس کی تقریر سننا حرام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا تمہارے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔
اور مولا علی نے کئی منبروں سے خطیبوں کو مار مار کے اتارا ہے، تمہیں ناسخ منسوخ کا علم آتا ہے؟ وہ کہتے جی نہیں آتا۔ فرماتے تو خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ کئی لوگوں کو آپ نے منبر سے اتارا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض۔ جب کوئی مستند عالم نہ ہو، دین پر بات کرے، باز کرے، فتوے دے، جتنی دیر وہ کلام کرے گا زمین آسمان کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں جب وہ بول رہا ہوگا لعنت پڑ رہی ہوگی، میں نہیں کہہ رہا، تمہارے نبی کا فتویٰ ہے، تو جو سن رہا ہوگا اس پہ رحمت ہوگی؟ آپ ان لوگوں کے خطاب سنا کریں جو مستند علماء ہیں، ان لوگوں کے خطاب سنا کریں جو ناسخ اور منسوخ کا علم رکھتے ہیں، ان لوگوں کے خطابات سنا کریں جن کے مربی ہیں، جن کی تربیت میں رہ کر انہوں نے کچھ سیکھا ہے۔ ایسے نہیں ہر ایک کو جناب والا آپ آج ایک مکتبہ فکر دیوبند کے ایک مفتی صاحب کا میں کلب مجھے کسی نے بھیجا، مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی ہے۔ انہوں نے 3-4 آدمیوں کا نام لے کے پوچھا جی ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، ایک ذاکر نائک کا پوچھا، ایک غامدی کا پوچھا، اور ایک اس کا انجینئر کا پوچھا۔ میں کسی سے ڈرتا تھوڑی ہوں، نام لو۔ انہوں نے کہا ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا 1450 سال یعنی 1500 سال کے قریب وقت گزر گیا، جو صحابہ اور امت کے عقائد و نظریات سے آج جو بھی نئی تحقیق پیش کرے گمراہ ہے۔ بس جو اہل سنت کے عقائد سے ہٹ کے کوئی بھی تحقیق پیش کرے مت سنو اس کو۔ الحمدللہ ہمارے جتنے نظریات و عقائد ہیں، یا ان کو قرآن کی تائید حاصل ہے یا جانا کی فرمان کی تائید حاصل ہے، کوئی قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے تو 1450 سال سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک بتا دیں، کوئی ایسا ایک بھی ہو جو کسی مفسر کا بتائیں، محدث کا بتائیں، مورخ کا بتائیں، سب اللہ والوں کے قریب میں قرب میں بیٹھتے ہیں۔ اور پھر جانا پڑے گا۔ ایک پیر صاحب تھے، اب بھی حیات ہیں، مر نہیں گئے، وہ جب بھی بیٹھتے علماء کے خلاف زبان درازی کرتے تھے۔ آج اس نے مجھے فون کیا کہ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو 4 طلاقیں دے دی ہیں، بتائیں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تجھے تو علماء کی ضرورت نہیں تھی، تو کیوں آیا پھر؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ جب قرآن ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو تمہیں کسی بات کی سمجھ آتی۔ فَاسْأَلُوا سے معنی صرف قرآن کے مسئلے نہیں ہے، عالم ہوتا بھی ہے جو پوچھو وہ جواب دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن کا زمانہ تھا، تو گئے نا، تو آپ کے ایک استاد تھے جن کے پاس پڑھتے تھے، استاد صاحب نے کہا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ آپ کھڑے ہو گئے، ان کی ذہانت کی بات کرو، فرمایا جی یہ بتائیں، آپ نے یہ فرمایا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ آپ کیا بتانا چاہتے تھے امام اعظم؟ جو عالم ہوتا ہے جاننے والا، اللہ اس کے سینے میں تمام علوم و عرفان عطا کر دیتا۔ انہوں نے کہا استاد جی یہ بتائیں، جس چونٹی نے یہ کہا تھا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کی فوج تمہیں لتاڑ نہ دے، وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ جواب نہ دے سکے، اپنی دستار اتاری اور آپ کے سر پہ رکھی اور اپنے جگہ پہ ممبر پہ بٹھا کے فرمایا آپ بتائیں۔ فرمایا چونکہ اذ قال ہوتا تو نر ہوتا، یہ اذ قالت ہے، لہٰذا وہ مادہ چونٹی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی طرح اہل علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ربیع الاول میں گھر گھر میں محفل میلاد ہوئی ہے، اور ناسخ اور منسوخ کے بارے میں آپ کچھ لوگ کہیں گے پتہ نہیں ناسخ اور منسوخ کیا ہوتا ہے۔ قرآن کے کئی احکامات ایسے ہیں کہ پہلے حکم ہے ایسا کریں، بعد میں منسوخ کر دیے، جو بعد والا حکم ہے وہ ناسخ ہے، پہلے والا منسوخ ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیکھیں نا، حدیث پاک بخاری شریف کی، آپ لوگوں کو تو پتہ لگتا نہیں، جیسے کوئی گمراہ کرنا شروع کر دے آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اتنے سارے حافظ بیٹھے ہیں، کتنی بار ہم نے یہ دین کی تعلیم آپ لوگوں کو دی ہے کہ ناسخ منسوخ سیکھو، ناسخ منسوخ پڑھو، علم حاصل کرو۔ دیکھیں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی، بقیع کے اندر جتنی قبریں ہیں ساری مسمار کر دو، گرا دو، ان کو بلڈوز کر دو۔ حضرت علی گئے، لوگوں کو لے کے گئے، انہوں نے سارا قبرستان ملیا میٹ کر دیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اچھا آپ لوگوں کو یہی حدیث دکھاتے ہیں کہ یار دیکھو حضرت علی نے تو قبریں مٹائی ہیں، آپ بناتے کیوں ہیں؟ اور آپ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ وہیں بیٹھ کے مفتی بن جاتے ہیں، کسی عالم سے پوچھتے نہیں۔ آپ یہ وعدہ کریں آئندہ کبھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو میرے پاس ہے، قبلہ کے پاس آئیں،
اہل علم کے پاس جائیں، علماء کے پاس جا کے پوچھیں جناب یہ ہم پر سوال ہوا ہے، اس کا جواب دیں، جواب نہ ہے تو پھر ہے، ایسے گھر بیٹھے بیٹھے گمراہ نہیں ہونا۔ تو جب مولا علی نے مسمار کرا دیا آپ کیوں بناتے ہیں؟ میں نے کہا پھر اگر اسی بخاری میں اور اسی سیاستہ میں ہم حدیث دکھا دیں، میرے آقا نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزورها، پہلے تمہیں میں نے منع کیا تھا، اب حکم دیتا ہوں قبروں پہ جایا کرو۔ اب یہ جو بعد والی ہے جایا کرو یہ ناسخ ہے، پہلے والی منسوخ کیوں ہے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے گئے کوئی صحابی فوت ہی نہیں ہوا، وہ تو قبریں مشرکین کی تھی، قبر مشرکین کی تھی، کس کی قبر پہ حکم ملتا کہ جاؤ تم؟ مشرکین کی قبریں محبوب نے فرمایا مٹا دو، ہٹا دو، ان کو مسمار کر دو، بس ختم کر دو۔ لیکن جب سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابہ کی قبریں بنی، میرے آقا نے کھڑے ہو کے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزورها، پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا اب جایا کرو، جو پہلے والا حکم ہے وہ منسوخ ہے، اب یہ ناسخ ہے۔ تو اب کوئی آپ کا خطیب تقریر کرو اور کوئی بخاری شریف والی وہی حدیث پاک اٹھا کے لے آئے اور کہے جناب والا یہ دیکھیں نا یہ مسمار کیا، تم کیوں مناتے ہو؟ اب خطیب کو جواب نہ ہے ناسخ منسوخ، تو جتنے بیٹھے تھے سب گئے نا، بولیے تو صحیح۔ ایک مثال اور میں قرآن سے دیتا ہوں، اجازت ہے جی؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، قاری صاحب آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے، شاید میں کہیں بھول جاؤں، یہ اتنے حافظ بیٹھے سارے دماغ کھول کے بیٹھنا، کسی کو بھی کھڑا کر کے کہوں گا آیت پڑھو، ان کو پتہ چلے اگر آپ کے سامنے کوئی قرآن مجید اٹھا کے لاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو قرآن میں ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، خبردار اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور تم کبھی کہتے ہو یا علی مدد، کبھی کہتے ہو یا رسول اللہ مدد، کبھی کہتے ہو غوث اعظم مدد، دیکھو قرآن کہتا ہے کوئی مددگار نہیں، تمہارے بزرگ بھی خراب، تم بھی خراب، تم بدعتی مشرک پتہ نہیں کیا کیا۔ اب یہ آیت جب آپ کو کوئی دکھاتا ہے سورہ بقرہ میں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، آپ کا تو دماغ سکپ ہوگا نا کہ دیکھو نا قرآن میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، ہمارے بزرگ ہمیں کبھی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، اور کبھی کہتے ہیں یا علی مدد، اور کبھی غوث اعظم مدد۔ دیکھیں دیکھو جی، یہ دیکھو یہ تو آیت ہے نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ پٹڑی سے اتر جائیں گے یا کسی عالم سے رابطہ کریں گے؟ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں، رابطہ کریں۔ جب آپ کریں گے تو وہ آپ کو ایک بات سمجھائیں گے، پہلی بات سمجھائیں گے، یہ بتاؤ اللہ کوئی ایک بات کرے اور پھر اس سے مکرتا ہے یا پھرتا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، میں جو بات کہہ دوں وہ بدلی نہیں ہوتی۔ میرے مالک بالکل ٹھیک فرمایا، بات تو بدلی نہیں ہوتی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ قرآن میں ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمیں تو لوگ کھاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، ہمارے بزرگ کہہ گئے اللہ کی عطا سے سارے مدد کر سکتے ہیں جس کو اللہ عطا کرے، اور یہ ہے کہ کوئی مددگار نہیں۔ اب قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اب اللہ بھی مددگار ہے، اس کا رسول بھی مددگار ہے، اور ایمان والے بھی مددگار ہیں۔ اس آیت میں کوئی مددگار نہیں، اس میں اللہ بھی مددگار، اس کا رسول بھی مددگار، ایمان والے بھی مددگار، خدا کی بات تو چینج نہیں ہوتی، پھر یہ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بیٹھے ہو ساری تقریر آپ نے غوث پاک کے نام کی سن لی، لیکن اگر آپ نے یہ بات نہیں سنی تو آپ نے کچھ نہیں سنا۔ کرامتیں تو کوئی بھی سنا کے چلا جائے گا، اصل عقیدے کی بات یہ ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک آیت میں کوئی مددگار نہیں، دوسری میں ہے اللہ بھی مددگار اور اس کا اور ایمان والے بھی، اور ایک جگہ پہ اللہ بھی اور اس کا رسول اور جبریل بھی اور صالح مومنین بھی۔ اب یہ قرآن کہتے پھر یہ فرق کیا ہے؟ اور پھر یہ بات نہیں، اگلی آیت کیا ہے سورہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو مددگار سمجھے وہ وہی حق پر ہے اور یہی حق والے ہیں، یہی غالب رہیں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کی جماعت وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو مددگار سمجھتے ہیں۔ ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے، اللہ نہ چاہے تو رسول بھی مدد نہیں کرتے، اللہ نہ چاہے تو ولی بھی مدد نہیں کرتے، اس کے چاہنے سے سارے مدد کرتے ہیں، ان کی عطا سے سارے مدد کرتے ہیں۔ ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ تب لگا جب لوگوں نے کہا ربی کچھ نہیں دے سکتے، تو جب نہیں نعرہ لگا تھا تو اس وقت تو صرف یا اللہ مدد ہی بولا جاتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر پڑھو آیت دوبارہ، یہ سنیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّا حِزْبُ اللَّهِ، حزب اللہ وہ اللہ کی جماعت ہے، ہم الغالبون وہ غالب رہیں گے۔
اب یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن اگلی جو کیڑا ہے نا دماغ میں وہ پھر کھڑا رہے گا کہ پھر وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کیوں ہے؟ ہاں یہ بات سوچنے کی ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مخاطب، ایک ہوتا ہے مخاطب۔ اب میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں۔ جب اللہ خطاب کرتا ہے تو مخاطب کبھی مسلمان ہوتے ہیں، کبھی مومن ہوتے ہیں، اور کبھی بت پرست ہوتے ہیں۔ تو من دون اللہ قرآن میں جہاں آپ کو نظر آئے اس سے مراد بت پرستوں کو اللہ نے کہا ہے، مومنوں سے کلام ہی نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بت پرستوں کو اللہ نے فرمایا مومنین سے کلام ہی نہیں کیا۔ جب مومنین سے کلام ہی نہیں ہے تو پھر بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ابن عمر کا قول ہے کہ اس امت کے بدتر مخلوق میں بدتر لوگ پتہ ہے کون سے ہیں؟ یہ جو من دون اللہ والی آیات ہے، یہ انبیاء اور اولیاء پہ چسپاں کرتے ہیں۔ کیوں جی حضرت بخاری شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ عقیدہ پڑھا کریں۔ ضرورت ہے کہ آپ ہر ایک کو جو ہے جناب والا سب کچھ سمجھ کے اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ الحمدللہ ہمارے عقائد برحق ہیں، کیونکہ ان کو یا قرآن کی تائید حاصل ہے یا میرے مصطفیٰ کی زبان کی تائید حاصل ہے۔ اپنے لرزے والے پاؤں نہیں رکھنے، تمکنت والے پاؤں، اطمینان والے اور سکون والے۔ اور اسی طرح جو دیکھیں محبوب کا بے ادب ہے اس سے دور ہو جائیں، جو نبی کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا کیسے ہو سکتا؟ آپ ایک معیار بنا لیں نا، جو آپ کے ابے کے خلاف بولے آپ اس سے تو سلام دعا چھوڑ دیتے ہیں، جو نبی کے خلاف بولے ان سے تم یاری لگاتے ہو، یہ کیسا ہے؟ جبکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باپ سے، ماں سے، اولاد سے، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار نہ کرو۔ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے آقا کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ، اپنے آقا سے محبت کرو، اپنے آقا کا ادب کرو، سینہ مدینہ بن جائے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔